اگر واقعہ معراج کا اصل مقصد آسمانوں کا سفر تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے مکہ سے مسجد اقصیٰ کیوں لے جایا؟ اس سفر میں یروشلم کو درمیان میں کیوں رکھا گیا؟ کیا آپ نے کبھی اس کائنات کے سب سے عظیم سفر کے بارے میں حقیقت میں رک کر سوچا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے جانے سے پہلے فلسطین تک کا سفر کیوں کرنا پڑا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھا مکہ سے ہی آسمان کی طرف کیوں تشریف نہیں لے گئے؟ وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام جو صدیوں پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، وہ وہاں کیسے موجود تھے؟ اس کائناتی سفر میں اسے معراج ہی کیوں کہتے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کا نام خاص طور پر براق کیوں رکھا گیا تھا؟ ان لوگوں کے لیے جو خود کو جدید سائنس کا ماسٹر سمجھتے ہیں، جن کا ماننا ہے کہ یہ کائنات صرف وہیں تک محدود ہے جہاں تک کوئی سائنٹیفک ٹیلیسکوپ دیکھ سکتی ہے، میرا ان سے سوال ہے کہ آپ واقعی یہ مانتے ہیں کہ یہ کائنات صرف وہی مادی دنیا ہے جسے ہم دیکھتے ہیں؟ اس ڈائمنشن، اس فزیکل ورلڈ کے اوپر 7 آسمان ہیں، جو اسٹیفن ہاکنگ خود بیان کرتا ہے کہ بلیک ہولز دوسری یونیورسز کے راستے ہو سکتے ہیں، اور ان سب کے پار حد ہے سدرۃ المنتہا کی۔ یہ کوئی میٹافر نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ایک مجسم اور حیرت انگیز حد تک خوبصورت حقیقت ہے۔ اور آسمانوں کی سائنس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے زمین پر ٹوٹنے والے ایک انسانی دل کی کیفیت کو سمجھنا ہوگا۔ یہ سال عام الحزن یعنی غم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 سب سے مضبوط ڈھالیں رخصت ہو چکی تھی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، دونوں وفات پا چکے تھے۔ لیکن اس دنیاوی دکھ اور دل کے ٹوٹنے کا نقطہ عروج طائف کا واقعہ تھا، ایک جائے پناہ کی تلاش میں، صرف ایک ایسے شہر، ایک ایسے قبیلے کی تلاش میں جو ان کی بات سن لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا 50 میل سے زیادہ کا سخت اور بے رحم سفر، صحرائی سفر پیدل طے کیا، لیکن استقبال کی بجائے انہیں بدترین رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ وہاں کے سرداروں نے گلیوں کے اوباشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ راستوں کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے اور میلوں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھراؤ کرتے رہے۔ انہوں نے اتنا پتھراؤ کیا کہ آپ کے قدم مبارک اس قدر لہو لہان ہو گئے کہ خون بہہ کر آپ کے نالین مبارک یعنی آپ کے جوتوں میں جمع ہو گیا، اور جم کر چمڑے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد مبارک کے ساتھ چپکا گیا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ویران باغ میں ایک درخت کے معمولی سائے تلے آرام کرنے لگے، مکمل طور پر تھکے ہوئے، جسمانی طور پر نڈھال۔ تنہائی کے اس عالم میں آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ایک ایسی دعا کی جو کسی بھی انسان کا دل چیر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اپنی کمزوری اور بے بسی کی شکایت اللہ سے کی، لیکن ان لوگوں کو کبھی بد دعا نہیں دی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی اذیت دی تھی۔ اس درجے کے اخلاق دنیا کی نظر میں وہ مٹی میں بیٹھے ایک تنہا انسان لگ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خون میں لت پت دیکھا، اور کائنات کے خالق نے فیصلہ کیا کہ اگر اس دنیا کے باسی اتنے اندھے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام نہیں دیکھ سکتے، تو وہ اپنے محبوب کا حقیقی اور ناقابل تصور مقام پوری کائنات کو دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کائناتی تاج پوشی کا فیصلہ کیا۔ وہ فرشتوں، نبیوں اور زمان و مکان، سپیس ٹائم کے ریشے ریشے کو دکھانا چاہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در حقیقت کون ہے، آسمانوں میں ان کا کیا مقام ہے۔ اور پھر ایک خاموش رات جب مکہ کا وہ شہر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کر رہا تھا گہری نیند سو رہا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ کوئی پیشگی اطلاع نہیں، کوئی سوال و جواب نہیں، بس ایک گہرا کائنات کو ہلا دینے والا پیغام۔ وقت کے خالق نے اس انسان کو بلایا ہے جو وقت کی قید میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور آپ کو آپ کی سواری سے متعارف کرایا گیا جسے براق کہا جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے
کے سفر اسرا کے دوران اس سواری کو براق کیوں کہا گیا؟ آئیے یہاں کچھ غور و فکر کرتے ہیں۔ اس لفظ براق کا روٹ ورڈ مادہ جو ہے وہ برق سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے روشنی، لائٹننگ یا بجلی۔ جدید فزکس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات میں سب سے تیز رفتار چیز روشنی ہے۔ جب آپ روشنی کی رفتار سے سفر کرتے ہیں تو وقت بنیادی طور پر تھم جاتا ہے۔ بگ بینگ کے بالکل اسی لمحے پیدا ہونے والے ایک فوٹون یعنی روشنی کے ذرے کو تصور کریں۔ ہمارے زاویے سے، ہماری پرسیپشن سے، ہماری نگاہ سے وہ 13.8 بلین سالوں سے خلا میں سفر کر رہا ہے، لیکن اس فوٹون کے زاویے سے، اس کی نگاہ سے اس پر ابھی تک 0 وقت گزرا ہے، کوئی وقت گزرا نہیں۔ روشنی کے لیے فاصلہ، وقت دونوں ختم ہو جاتے ہیں، بالکل جیسے براق کے لیے ہوا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ براق اتنا اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر کی آخری حد ہوتی تھی۔ یہ کوئی عام سواری نہیں تھی، یہ اسپیس کمپریشن کی ایک سواری تھی جو اسپیس کو کمپریس کر لیتی ہے۔ جیسے آئنسٹائن نے کہا کہ اسپیس ٹائم ایک فیبرک ہے جسے فولڈ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف ایک تیز رفتار سواری نہیں دی تھی، بلکہ انہوں نے فاصلے کے وجود کو ہی سمیٹ کر رکھ دیا تھا۔ لیکن واقعہ معراج کے دوران براق سیدھا آسمان کی طرف نہیں گیا، وہ پہلے ہاریزنٹل گیا، یعنی زمین کے اوپر ہی۔ زمین کا سفر طے کرتے ہوئے وہ یروشلم، مسجد اقصیٰ کے احاطے تک پہنچا۔ لیکن مکہ سے سیدھا آسمان پر کیوں نہیں؟ مسجد اقصیٰ سے کیوں؟ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں رکنا ہوگا، اپنے روایتی خیالات کو ایک طرف رکھنا ہوگا اور کچھ گہرا غور و فکر کرنا ہوگا۔ مکہ روئے زمین کا مقدس ترین مقام ہے۔ کعبہ ہماری روزمرہ عبادات کا مرکز ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا سفر شروع کرنے سے پہلے 1200 کلومیٹر دور فلسطین جانے کا حکم کیوں دیا؟ آسمان سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اوپر سے کیوں نہیں کھول دیا گیا؟ وہیں سے آپ کیوں نہیں گئے؟ اگرچہ قرآن و حدیث نے اس کے جو فزیکل میکانزم ہے اس کو غیب کے پردے میں رکھا ہے، لیکن ان امکانات کی کھوج لگانا، اس پر غور و فکر کرنا انسانی عقل کا تقاضا ہے۔ یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا، پر کیا ہو اگر مسجد اقصیٰ صرف ایک فزیکل جگہ نہ ہو، بلکہ ایک انتہائی ضروری کائناتی دروازہ، ایک کاسمک ڈور وے ہو؟ آئیے جدید ایسٹرو فزکس کو دیکھتے ہیں۔ 1935 میں البرٹ آئنسٹائن اور ایک اور مشہور فزسسٹ نیتن روزن نے ایک تہلکہ خیز ریسرچ پیپر شائع کیا۔ جنرل ریلیٹیوٹی کی میتھمیٹکس کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے ثابت کیا کہ زمان اور مکان یعنی اسپیس ٹائم کی چادر سیدھی نہیں ہے، اسے موڑا جا سکتا ہے، اسے فولڈ کیا جا سکتا ہے، جیسے آپ چادر کو فولڈ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایسے برجز کے وجود کا نظریہ پیش کیا جو زمان و مکان میں دو بالکل مختلف اور انتہائی دور دراز مقامات کو آپس میں جوڑ سکتے ہوں۔ آج سائنس اسے آئنسٹائن روزن برج یا ورم ہول کہتی ہے۔ ایک کاغذ کے ٹکڑے کا تصور کریں۔ اگر آپ ایک مقام سے دوسرے سرے تک جانا چاہتے ہیں تو آپ کو پوری سطح پر سفر کرنا ہوگا، لیکن اگر آپ اس کاغذ کو آدھا موڑ دیں، ایسے موڑ دیں، تو آپ کو یہاں سے یہاں جانا تھا، اب کیا ہوا، وہ جگہ ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی، اب آپ کو 0 سفر کرنا پڑے گا، وہ جگہ فولڈ ہو گئی۔ اسے کہتے ہیں آئنسٹائن روزن برجز۔ ایک قابل سفر ورم ہول کو کھلا رکھنے کے لیے بے انتہا کائناتی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، شاید ایک ایسی توانائی جو ہماری معیاری فزکس سے باہر موجود ہے۔ اب ذرا قدیم تاریخ کو بھی دیکھیں، اس پر بھی نظر ڈالیں۔ آئنسٹائن کی اس میتھمیٹکس تھیوری آف ریلیٹیوٹی لکھنے سے بہت پہلے ایسا لگتا ہے کہ قدیم تہذیبیں ان پورٹلز، ان ورم ہولز کی حیران کن حد تک درست سمجھ رکھتی تھی۔ دنیا بھر میں قدیم تہذیبیں زمین پر موجود مخصوص جغرافیائی نکات یعنی کوآرڈینیٹس کے بارے میں جنونی حد تک متجسس تھی، جہاں ان کا ماننا تھا کہ ڈائمنشنز کے درمیان کا پردہ انتہائی باریک ہے، ڈور ویز ہیں جہاں ملتی ہیں مختلف ڈائمنشنز۔ سومیرینز کو لے لیں جو سب سے پرانی معلوم تہذیب ہے، انہوں نے زیگوراتس کہلانے والے بڑے قدمدار اہرام بنائے۔ ان میں سب سے مشہور ایتھیمن ان کی تھا، جن کا لفظی مطلب ہے آسمان اور زمین کی بنیاد کا مندر۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ مخصوص کوآرڈینیٹس وہ فزیکل دروازے ہیں، وہ طبعی دروازے ہیں جہاں سے اعلیٰ مخلوقات یعنی ادر ڈائمنشن بینگز ہماری دنیا میں داخل ہوتی ہیں یا ہم دوسرے ڈائمنشن میں جا سکتے ہیں۔ قدیم مصریوں نے اہرام مصر کو انتہائی باریک بینی کے ساتھ ایسے سٹار شافٹس کے ساتھ بنایا تھا جو سیدھے اوریان بیلٹ کے جو ستارے ہیں، جو جھرمٹ ہے،
اور سیریس ستارہ جو ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، اس کی طرف ڈائریکٹ اشارہ کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ روح کے کائنات کے پار سفر کرنے کے کائناتی دروازے ہیں۔ اس آفاقی تصور کو ایکسس منڈی کہتے ہیں، یعنی کائناتی ستون، دنیا کا وہ بالکل درمیانی مرکز جہاں آسمان، زمین اور نیچے کی تمام ڈائمنشنز آپس میں ملتی ہیں۔ روایات میں وہ حتمی ایکسس منڈی جیروسلم ہے، خاص طور پر دا فاؤنڈیشن سٹون جو بالکل مسجد اقصی کے احاطے میں واقع ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فلسطین اس لیے لے جایا گیا ہو کیونکہ وہاں ایک بہت بڑا قدرتی طور پر موجود یا الہی طور پر رکھا گیا آئنسٹائن روزن برج موجود ہو، یعنی زمین سے جڑا ہوا ایک حقیقی سٹار گیٹ ہو، ایک راستہ ہو دوسرے کائنات کا، ڈائمنشنز کا؟ لیکن کیا واقعی مسجد اقصی کے قریب کوئی پورٹل یا کائناتی دروازہ ہے، آسمان یا دیگر ڈائمنشنز کا راستہ؟ کیا جیروسلم پر قبضہ کرنے کی جو یہ زائونزم کی کوششیں آج کل اس کائناتی دروازے کے لیے ہیں تاکہ وہ اس دروازے سے اپنے مسیحا کا، جسے وہ مسیحا سمجھتے ہیں، جسے ہم دجال سمجھتے ہیں، اس کا استقبال کر سکے؟ جب آپ انسانی تاریخ کو اس عینک سے دیکھتے ہیں تو معمے کے ٹکڑے اس طرح آپس میں جڑنے لگتے ہیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آخر انسانی تاریخ اس مخصوص چھوٹی سی چٹانی زمین جیروسلم کے ٹکڑے کے لیے اس قدر پرتشدد جنون کا شکار کیوں رہی ہے؟ بیبیلونین سے سٹارٹ کریں، بابل والوں سے سٹارٹ کریں جنہوں نے جیروسلم کو تباہ کر دیا تھا، پھر رومیوں کے پاس جائیں، رومیوں نے جیروسلم جلا کر خاکستر کیوں کر دیا تھا، پھر خونریز صلیبی جنگیوں کے درمیان نائٹ ٹیمپلرز نے ڈوم آف دی راک کو اپنا ہیڈ کوارٹر کیوں بنایا؟ نائٹ ٹیمپلرز نے اسے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا اور سالوں تک اس بنیاد کے پتھر یعنی فاؤنڈیشن سٹون کے نیچے گہری سرنگیں کھودنے میں کیوں گزار دی؟ وہ اندھیرے میں کس قدیم ٹیکنالوجی کی ڈائمینشنل علم کی اتنی شدت سے تلاش کر رہے تھے؟ وہ کس چیز کو ان سرنگوں میں ڈھونڈ رہے تھے؟ یہ بات ہمیں جدید دور کے جیو پولیٹیکل رازوں تک لے آتی ہے۔ متبادل تاریخ دان اور جیو پولیٹیکل تجزیہ کار اکثر یہ سوال کرتے ہیں، کیا مسجد اقصی کے ارد گرد اور اس کے نیچے کی زمین پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے اور کھدائی کرنے کی یہ مسلسل ظالمانہ کوشش جو زائونسٹ کر رہے ہیں واقعی صرف زمین پر قبضے کے لیے ہے یا یہ کوئی پراسرار پوشیدہ مقصد ہے؟ ایک انتہائی قائل کرنے والا نظریہ موجود ہے کہ یہ جاری کوششیں صرف ایک ریاست کے قیام کے لیے نہیں ہے۔ اسرائیل صرف یہاں ریاست قائم نہیں کرنا چاہتا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدیم تبرکات، تابوت سکینہ، آرک آف دا کووننٹ جسے کہتے ہیں، اور بالآخر اس ڈائمنشنل گیٹ وے، اس دروازے تک رسائی حاصل کرنے کی تلاش میں ہے۔ وہ اس کائناتی ہائی وے کے زمینی نکات یعنی اس کے کوآرڈینیٹس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، یعنی سٹار گیٹ کو، اس انٹری کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ ایک سوئے ہوئے کائناتی پورٹل کو کنٹرول کرنے کا حتمی مقصد کیا ہے؟ اتنے ظلم کا مقصد کیا ہے؟ آئیے اس غور و فکر کو ایک اینڈ ٹائمز یعنی آخری زمانے کے دائرے میں ایک قدم اور آگے لے کر چلتے ہیں۔ کیا ہو اگر یہ جنون صرف ماضی کے بارے میں نہیں بلکہ ایک بہت ہی تاریک آنے والے مستقبل کے بارے میں ہو؟ ایک نظریہ یہ ہے کہ جدید دنیا کے یہ خفیہ منصوبے ساز مانتے ہیں کہ ان کا وعدہ کیا گیا مسیحا، جسے ہم دجال، جھوٹا مسیحا کے نام سے جانتے ہیں، وہ محض کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو کسی پوشیدہ غار میں انتظار کر رہا ہو۔ کیا ہو اگر وہ ایک ایسی ہستی ہو جو اس وقت کسی مختلف ڈائمنشن میں ہو، ہماری ڈائمنشن میں نہ ہو؟ اور کیا ہو اگر وہ ہماری اس مادی دنیا میں پوری طرح داخل ہونے یا ظاہر ہونے اور حکومت کرنے کے لیے صرف اسی ڈائمنشنل راستے یعنی جیروسلم کے قریب سٹار گیٹ کا محتاج ہو، دا فاؤنڈیشن سٹون کے قریب راستے کا محتاج ہو؟ اس نظریے کے مطابق اتنی بڑی سطح کے ڈائمنشنل پورٹل کو بس یوں ہی آن نہیں کیا جا سکتا۔ اتنی تاریک اور فریب کار توانائی والی ہستی کو ہماری دنیا میں لانے کے لیے پورٹل کے اس طرف کا ماحول مکمل طور پر تیار ہونا چاہیے۔ اس ماحول کا افراتفری، خون ریزی اور دنیا پر مکمل کنٹرول کے ساتھ ایک ہم آہنگ یعنی ریزونیٹ ہونا چاہیے۔ آج اس سرزمین پر ہونے والی دل خراش مسلسل تباہی کو دیکھیں، اس سوچی سمجھی افراتفری، جنگوں، جبری نقل مکانی اور پورے مشرق وسطیٰ کو دوبارہ تشکیل دینے کے عمل کو دیکھیں، گریٹر اسرائیل کے پلان کو دیکھیں۔
کیا ہو اگر یہ سب صرف سیاسی جنگ نہ ہو بلکہ ڈائمینشنل وارفیئر ہو، ایک سوچی سمجھی کوشش تاکہ اسٹار گیٹ پر قبضہ کیا جا سکے۔ ڈاکٹر اسرار کو اللہ بخشے، وہ کہتے تھے یہ ایسے ہے جیسے ہمارا گھر خانہ کعبہ نعوذ باللہ زمین کے نیچے ہو، یہ بھی اسی حالت میں ہے۔ اس علاقے کو اس کی روحانی روشنی سے پاک کیا جا سکے اور پھر وہ سازگار ماحول پیدا کیا جا سکے تو دجال کو اس کی ڈائمنشن سے کھینچ کر ہماری ڈائمنشن میں لا سکے۔ ایک بار پھر ہم یہاں گہرے امکانات کی بات کر رہے ہیں، کسی حتمی مذہبی عقیدے کی نہیں، لیکن تاریخ کے حالات اور واقعات، مسجد اقصیٰ کے زیر زمین حصے کے ساتھ ان کا جنون، ورم ہولز اور آئنسٹائن روزن بریجز کی فزکس، اور یہ ناقابل تردید حقیقت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سفر آسمان شروع کرنے کے لیے بالکل انہی کوآرڈینیٹس پر لے جانا ضروری تھا، یہ سب ایک ایسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اس سے کہیں زیادہ گہری اور پیچیدہ ہے، جو ہمیں سائنس کی عام کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے یا شام کی خبروں میں دکھایا جاتا ہے، یہ اس سے بالکل الگ ہے۔ یہی وہ مقام تھا، اسی ڈائمینشنل مرکز پر جہاں وقت تھم گیا تھا، ماضی، حال اور مستقبل سمٹ کر ایک ہو گئے تھے، جس نے تمام پچھلے انبیاء کرام کو جسمانی طور پر اسٹار گیٹ پر موجود ہونے کا موقع دیا تاکہ وہ حتمی کائناتی دروازے میں قدم رکھنے سے پہلے قیادت کا کائناتی پرچم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر سکے۔ پر اسے معراج ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سفر کو سفر معراج ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ مسجد اقصیٰ کے پورٹل سے ورٹیکل سفر شروع ہوا، طبی نکات سے افقی سفر یعنی اسرا ختم ہوا اور اوپر کی طرف سفر کا آغاز ہوا، لیکن اس سفر کو خاص طور پر معراج کہا جاتا ہے۔ پر معراج ہی کیوں؟ معراج کا مطلب کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کی لنگوسٹکس کو دیکھنا ہوگا۔ الفاظ معراج اور معارج دونوں بالکل ایک ہی عربی مادے سے نکلے ہیں، یعنی عین، رے اور جیم، جس کا مطلب ہے اوپر چڑھنا، سوار ہونا یا بلندی کی طرف جانا۔ لیکن ان کی بناوٹ کا مطلب کچھ خاص اور بھی ہے اور خوبصورت مطلب ہے۔ معراج عربی گرامر میں یہ ایک اسم یعنی اسم اعلیٰ ہے، یعنی کسی کام کو کرنے کا آلہ یا ذریعہ۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے اوپر چڑھنے کا آلہ، سواری یا لفٹ۔ جدید سائنس فکشنر اور ایسٹرو فزکس کی اصطلاحات میں اس کا مطلب ہے پورٹل، اوپر جانے کا پورٹل یا اوپر چڑھنے کا ایک میکانزم۔ دوسرا لفظ ہے معارج، یہ اس کی جمع ہے جس کا مطلب ہے اوپر چڑھنے کے راستے یا سیڑھیاں۔ اب ذرا ڈاٹس کو کنیکٹ کریں، کڑیوں کو آپس میں ملائیں۔ قرآن کریم اس مادے کو محض یوں ہی اتفاقاً استعمال نہیں کرتا۔ اگر آپ کو یاد ہو، سورہ معارج میں آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ نے ایک شاندار صفاتی نام کے ساتھ اپنا تعارف کراتا ہے، ذو المعارج، یعنی عروج کے راستوں کا، اوپر کے چڑھنوں کے راستوں کا مالک۔ اب غور سے سنیں کہ اگلی ہی آیت ان راستوں کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اگلی آیت کہتی ہے فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہیں۔ سوچے کہ فزکس اور فلکیات کے نقطۂ نظر سے یہاں کیا بیان کیا جا رہا ہے، ایک ایسا راستہ جہاں 50,000 سالوں کا سفر صرف ایک دن میں طے ہو جاتا ہے۔ قرآن صحیحاً وقت کے پھیلاؤ یعنی ٹائم ڈائلیشن کے ایک بہت بڑے مظہر کو بیان کر رہا ہے۔ یہ کائناتی ہائی وے ہے، یہ کاسمک ہائی وے کو بیان کر رہا ہے، زمان و مکان یعنی اسپیس اینڈ ٹائم کے ریشے میں ایک شارٹ کٹ راستہ، یعنی ایک ورم ہول، ایک آئنسٹائن روزن برج۔ لیکن یہاں ایک ایسا سوال پیدا ہوتا ہے جو جدید سائنسدانوں کو بھی ہوش اڑا دے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں، کیا اس مخصوص رات کائنات کے تمام پوشیدہ راستے ایک سیدھی لکیر میں آگے تھے؟ کیا یہ معارج، کائناتی ہائی ویز، سال کے کسی خاص دن، کسی مخصوص وقت پر ہی کھلتے ہیں؟ جس طرح ایک مکمل سورج گرہن، سولر ایکلپس کے لیے سورج، چاند اور زمین کا ایک پرفیکٹ جیومیٹریکل لائن میں آنا ضروری ہے، کیا یہ اسٹار گیٹ صرف اس وقت ایکٹیو ہوتا ہے، فعال ہوتا ہے، جب ہماری زمین پوری کائنات کے حساب سے ایک خاص ریلیٹیو پوزیشن میں ہو، ایک خاص جگہ پر پہنچی ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ اس رات ساتوں آسمانوں کے تمام بلیک ہولز، تمام ورم ہولز اور ڈائمینشنل گیٹ ویز ایک پرفیکٹ کائناتی صف بندی میں، یعنی پرفیکٹ کاسمک الائنمنٹ میں آگے ہوں؟ ایک ایسا لمحہ جہاں ہمارا فزیکل یونیورس سے لے کر 7ویں آسمان تک کا ہر دروازہ ایک سیدھی لکیر میں کھل گیا ہو اور زمین سے سدرۃ المنتہا کا فاصلہ سمٹ کر ایک براہ راست سرنگ یعنی ایک ٹنل سا بن گیا ہو۔
ایک راستہ بن گیا ہو, سب چیزیں آپس میں الائن ہو گئی ہو. یہ کوئی عام رات نہیں تھی. کائناتوں کے اربوں سالوں کے سفر میں یہ وہ واحد لمحہ تھا جب تمام ڈائمنشنز ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہم آہنگی یعنی سنک میں آ گئی تھی. کائنات کے تمام راستے سیدھے کر دیے گئے تھے تاکہ وقت اور خلا کو چیرتے ہوئے کائنات کا سب سے عظیم مسافر بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے رب کے حضور پہنچ سکے. لہٰذا اگر کائنات ان معارج, ان کائناتی ہائی ویز, ان کاسمک ہائی ویز سے بنی ہوئی ہے تو آپ ان میں کیسے داخل ہوں گے؟ آپ کو ایک دروازے کی ضرورت ہے, آپ کو ایک معارج کی ضرورت ہے, اور یہ اس بات کا حتمی جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہ راست مکہ میں اپنے بستر مبارک سے کیوں آسمان پر نہیں چلے گئے؟ آپ کسی بھی جگہ سے کائناتی ہائی وے, کاسمک ہائی وے میں داخل نہیں ہو سکتے. آپ کو اس کی انٹری پوائنٹ, خاص کوآرڈینیٹس, داخلے کے مقام پر جانا پڑتا ہے. کیا ہو اگر مسجد اقصیٰ کے مخصوص نکات یعنی کوآرڈینیٹس ان معارج میں سے کسی ایک کا زمینی دروازہ ہو؟ کیا ہو اگر فلسطین اس ٹارگیٹ یعنی معارج کے مقام کا اصل جیوگرافک لوکیشن ہو, ڈیسٹینیشن ہو؟ اگر یہ امکان سچ ہے تو اچانک یہ پورا واقعہ سمجھ میں آنے لگتا ہے. براق کو سب سے پہلے خلا کے افقی طور پر سمیٹنا پڑا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے جیروسلم میں پورٹل کے عین نکات کوآرڈینیٹ تک پہنچایا جا سکے. ایک بار جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معارج کے مرکز پر کھڑے ہو گئے تو پھر وہ عظیم ورٹیکل سفر شروع ہو سکتا تھا, یعنی واقعہ معراج. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج چڑھنے کے آلے یا پورٹل پر قدم رکھتے ہیں, معارج کائناتی ہائی ویز میں داخل ہوتے ہیں اور ہماری فزیکل کائنات کی حدود کو پار کر جاتے ہیں. ان رفتاروں پر سفر کرتے ہوئے جہاں وقت کی قید ختم ہو جاتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتوں آسمانوں سے گزرے اور ان عظیم انبیاء سے ملاقات کی جو اس ناقابل یقین کائناتی انفراسٹرکچر کے ساتھ مختلف ڈائمنشنز, درجات پر تعینات تھے. پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے تخلیق کی آخری حد پر, سدرۃ المنتہا. یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی یہاں رکنا پڑا. یہ وہ حد ہے جہاں مادہ, توانائی اور وقت کی فزکس کی مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے. جب اللہ کا نور اس درخت پر پڑا تو اس کے رنگ ایسی روشنیوں میں بدل گئے جو ہماری کائنات میں سرے سے موجود ہی نہیں ہے. آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ انسانی آنکھیں پورے الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کی صرف 0.003% حصہ دیکھ سکتے ہیں. 99.00% ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. ہمیں سدرۃ المنتہا کے رنگ انہی اسپیکٹرمز میں موجود ہیں جنہیں کوئی کیمرہ اور کوئی ٹیلیسکوپ کبھی قید ہی نہیں کر سکتی, نہ ہماری آنکھ, کیونکہ وہ وہاں موجود ہیں جہاں مادی دنیا کی کوئی حیثیت اور رسائی نہیں ہے. اسرا اور معراج کا یہ سفر صرف ایک انسان کو عزت بخشنا نہیں تھا, یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا حتمی مظاہرہ تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ثابت کرنا تھا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے لیے وہ وقت کو موڑ دے گا, فاصلوں کو سمیٹ دے گا, فزکس کے قوانین کو توڑ دے گا اور کائنات کے پوشیدہ دروازے کھول دے گا. یہ تھی غور و فکر کی اسپیشل ایڈیشن قسط رمضان کے لیے. آپ کے اگر کوئی سوالات ہوں, کوئی کمنٹس ہو تو ہم سے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا, اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.